ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 153 روز سے بھارتی فوجی محاصرہ جاری ہے۔ دفعہ 144 کے تحت پابندیاں نافذ ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینئر رہنما محمد یوسف تاریگامی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نظر بند اور اظہار رائے کی آزادی کے ان کے حق کو سلب کر کے مقبوضہ کشمیر کو عملی طور پر ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم افراد نے آج سری نگر کے علاقے کاؤڈارا میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کیا۔ حملے کے فوراً بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے سری نگر کے SMHS اسپتال سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ نثار احمد کو پہلے بھی 2 مرتبہ 2016 اور 2017 میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی بل اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے نتیجے میں بھارت عالمی برادری میں تنہا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے روایتی اتحادی بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے طویل ترین محاصرے، مواصلاتی لاک ڈاؤن، بدترین مظالم اور اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے لوگ انتہائی تکلیف دہ اور کربناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف 80 لاکھ سے زائد لوگ گزشتہ 5 ماہ سے 10 لاکھ بھارتی فورسز کے ظالمانہ محاصرے میں ترس رہے ہیں، تو دوسری طرف اقوام عالم نے اس انسانی المیہ پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم خواتین مرکز کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما راجہ خادم حسین کی گفتگو۔ 153 دن ہو چکے ہیں بوزا وادی اور صوبہ جموں کے مسلم علاقوں میں بھارتی افواج، اس کی خفیہ ایجنسیوں اور RSS اور سیوک سنگھ کے کارندوں نے جو ریاستی دہشت گردی مچا رکھی ہے، اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن اور محاصروں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ ریاست کے لوگوں کا کاروبار تباہ کر دیا گیا اور ایک منصوبے کے تحت مقبوضہ ریاست کے لوگوں کو معاشی طور کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا کاروباری نقصان وادی کے تاجروں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا جلدی ممکن ہو ہندوستان کو اس کی ہٹ درمی سے روکے۔ کشمیری عوام اپنے پرامن اور خاموش احتجاج کے ذریعے اقوام عالم کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں کامل یقین ہے کہ انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ان کی آواز بنیں گے۔